سونا چاندی گھڑیاں کنگن بریسلیٹ. دیکھیں اس وقت تو جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں سعد اور انس رضوی ہیں کہاں؟ وہ ہیں کہاں؟ اور ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہیں فیصل کامران جی جی انہوں نے میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ان قریب نشاندہی ہو جائے گی کہ وہ کہاں ہے. ٹریس کر لیا، وہ ٹریس کر لیا گیا. کہا جا رہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر چلے گئے شاید. اور یہ کچھ دن ہو گئے ہیں سر اس بات کو. تو اور ایک ویڈیو میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ موقع سے نکل رہے ہیں. جی ہاں. تو اب جہاں بھی وہ ہیں پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ آیا ان کی تحویل میں ہے یا ان کے آنکھ کے سامنے ہیں، یعنی ان تک وہ پہنچ گئے ہیں، تاکہ پہلے تو ان کے بارے میں ان کی خیریت معلوم ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کہاں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہو کسی کے خلاف، خواہ وہ جماعت ہے خواہ وہ فرد ہے، وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا. اب دیکھیے کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے، اس پر بھی مقدمہ چلایا جاتا ہے. بالکل. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ایف آئی آر درج کرائے وہی خود ہی اپنی کارروائی کر دے یا پولیس اس کا انکاؤنٹر یا کر دے. پولیس انکاؤنٹر کر دے. تو اس لیے اب یہ پولیس مقابلے بھی جو ہوتے ہیں تو ان کی تو وقتی واہ تو بہت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جرم تو وہیں کا وہیں رہتا ہے. سوالات اٹھتے رہتے ہیں. سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو بات یہ کہ جو تحریک لبیک نے جو کچھ کیا ہے، قانون کو وائلیٹ کیا جہاں کسی فرد نے کیا ہے، جماعت نے کیا ہے، اس کو آپ کارروائی کریں. قانون آپ کو اس کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن قانون سے ماورا کوئی کارروائی کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک. جس طرح کسی مذہبی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سے ماورا اقدامات کرے، اسی طرح حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. صحیح. اور لیکن جو لوگ ان کی معاونت کر رہے تھے، یا فنڈنگ کر رہے تھے، فنڈنگ کر رہے تھے، دیکھیے جب وہ ایک قانونی جماعت تھی نا، جی ہاں، وہ قلعدم تو نہیں ہوئی تھی. بالکل. نہ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی. تو جو لوگ وہ تو ایک قانونی سرگرمی کے لیے قانونی جماعت کو مالی معاونت فراہم کر رہے تھے. وہ جماعت اس کا غلط استعمال کرے وہ الگ مالی بات ہے. معاونت جو ہے وہ جرم تو نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے ایک جماعت کے خلاف کارروائی کی ہو، قلعدم کر دیا، اس کو قلعدم کر دیا ہو، اس کو دہشت گرد ثابت کر دیا ہو، پھر کوئی اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے تو اب میرے پاس دن رات لوگ آتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کو پکڑ کے لے گئے. کہیں مسجد کے کوئی امام ہیں، کہیں کوئی عام بزنس مین ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تحریک لبیک سے تعلق ہے، نہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے، وہ دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، لیکن کیونکہ ان کی شہرت جو ہے مذہبی لوگوں کی ہے، ان کو بھی پولیس پکڑ رہی. تو میری احتیاط کی ضرورت ہے. قانون جو ہے نا، قانون کو اگر درست طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ بھی لاقانونیت کو جنم دیتا ہے. ٹھیک. تو جو کسی نے جو تجاوز ہے اس تجاوز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے ابھی بھی آپ نے کوئی تحریک لبیک کے خلاف کوئی اقدام تو نہیں ہوا، سفارش کی ہے صرف وفاق کو. ہاں ایگزیکٹلی. ابھی تو وہ ایک فورتھ شیڈیول میں نہیں آئی. ایک جماعت جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے اس وقت تک. بالکل. تو اس لیے یہ باریکی ہے قانون کی اور اس کو سمجھنا چاہیے. جذبات جتنے بھی شدید کیوں نہ ہوں، جذبات تو ساروں کے ایک دوسرے کے بارے میں شدید ہے. تحریک انصاف کے بارے میں جناب مسلم لیگ نون کے بارے میں، تحریک انصاف کے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی آپ دیکھیے جو ایک ساتھ چل رہے ہیں ان کے بھی جذبات کیا ہیں. بالکل. اور پیپلز پارٹی کے کیا ٹائم دے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی مذہب کے نام پر جتھے قبول نہیں ہیں، یہ جتھے کون کس لیے تیار کرتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، نہیں تو بتا کیوں نہیں رہے پھر؟ یہ جتھے جو بھی ہیں مذہب کے نام پہ جتھے نہیں بننے چاہیے، غیر قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، غیر قانونی اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں ہمیں ایک احتجاج کی حدود طے کر دینی چاہیے اور پابندی لگا دینی چاہیے کہ آپ بندے اکٹھے کر کے آپ دارالحکومت پہ چڑھائی نہیں کریں گے. یہ کیا ہوا کہ آپ 10,000 آدمی 20,000 آدمی
اکٹھے کر کے اور آپ کہیں کہ دارالحکومت کو فتح کرنا ہے ہم دارالحکومت بھی اور سر جو بھی ہے ریڈ زون بھی کسی بھی جو شہر بھی کا۔ ہے قانون بنائیے اس کے مطابق اقدامات کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آج جتھے تو نہیں بنے نا, یہ جتھے تو کب سے بنتے چلے آ رہے ہیں اور کون بناتا چلا آ رہا ہے, کس کا قصور ٹھہرائیں گے. صحیح. اور سب موقع پہ کون سی جماعت ایسی ہے جس نے جتھوں سے استفادہ نہیں کیا بالکل، یا اور معاہدہ جتھوں کے نہیں کیا۔ ذریعے اپنے مخالفوں کو زج کیوں نہیں کیا. تو اب یہی جو تحریک لبیک ہے, ایک زمانے میں عمران خان اس سے زج تھے بالکل، اور ایک زمانے میں وہ جو مسلم لیگ کی نون کی حکومت تھی وہ اس کو انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا. صحیح. اب دیکھ جب شاہد خاقان عباسی صاحب جو وہ تھے وزیر اعظم تھے, اس وقت کیا تھا, ہمارے حسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو کیا ہوا پھر؟ آج تک گولی اندر جسم میں ان کے۔ کوئی قانون کسی نے کوئی خبر لی کہ جتھوں کی خبر لینی چاہیے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے سیاسی مفادات کی نظر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے، اور وہ پھر معاملات جو ہیں مرض وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور علامتوں میں الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ قانون کے مطابق کام کیجئے, قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیجئے, ٹھیک، اور قانون کی خلاف ورزی خود بھی نہ کیجئے. ٹھیک ہے.